میری بہن کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے۔ ڈاکٹری علاج سے افاقہ نہ پا کر پڑوسن کے مشورے سے ہم انہیں پیر صاحب کے دربار لے جانے لگے۔ واپسی پر بس میں آپ ہی کو دورہ پڑتا تو ہم ایک ہوٹل پر کچھ دیر قیام کرتے۔ ہم حیران تھے کہ آپ ہی کو ہر دفعہ اسی مخصوص جگہ پر ہی دورہ پڑتا اور یوں ہمیں ہر دفعہ اس ہوٹل پر قیام کرنا پڑتا۔ ایک روز یہ جان کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے اور جن کا تو ان کی زندگی کے متعلق ہے انہی کی زبانی میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کی منگنی خالہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ آپی کی منگنی کو 7 برس بیت چکے تھے، لیکن خرم وطن لوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے UK گیا اور پھر لوٹ کر نہ آیا۔ خالہ ابھی تک منگنی کے رشتے کو برقرار رکھے ہوئے تھیں، حالانکہ امی جان نے پہلے دبے دبے اور پھر واضح الفاظ میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ شمیم سچ بتا دو، صاف انکار مغالطے میں رکھنے سے اچھا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا تو منگنی کو ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنا انتظار کروانا بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ میں بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ طے کر لوں گی۔ ایسے انتظار میں تو میری بچی کی عمر ہی بیت جائے گی۔ خالہ نہ جانے کس خیال میں جی رہی تھی۔ انہوں نے بلا آپی کو ان کی 6 سال کی عمر میں گود میں لے کر امی سے کہا تھا کہ شمسا کہ میری بہو بنے گی، یہ بچی مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے، یوں ہم دونوں بہنیں بھی ہمیشہ جڑی رہیں گی۔ ان دنوں بیلا آپی کالج کی اسٹوڈنٹ اور 20 برس کی تھیں جب خرم بائی سے ان کی منگنی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ اس وقت تو بھائی خرم بھی بہت خوش تھے۔ ان کو بیلا آپی پسند تھی اور زیادہ یہ کہ ماں کی خوشی عزیز تھی۔ خاندان میں سبھی کا خیال تھا کہ جو ہی خرم بھائی تعلیم مکمل کر لیں گے تو دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ خرم بھائی نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر لی اور پھر نوکری کی غرض سے دبئی چلے گئے۔ وہاں انہیں ایک اچھی کمپنی میں دوست کی وساطت سے نوکری مل گئی تھی، تاہم ان کا شوق مزید تعلیم حاصل کرنے کا تھا۔ خرم بھائی گئے تو دبئی جاب کے سلسلے میں تھے، لیکن وہاں سے انہیں UK جانے کا چانس مل گیا اور پھر وہ ایسے گئے کہ وہیں کے ہو رہے۔ اب آتے بھی تو ہمارے گھر نہ آتے، بغیر ملے ہی واپس چلے جاتے تھے۔ اور یہی اچنبے کی بات تھی کہ وہ منگیتر جو ان کی جدائی کا دکھ جھیل جھیل کر عادی رہ گئی تھی، لمحہ لمحہ خرم کو یاد کر کے گلتی جا رہی تھی۔ خرم کو اسی سے ملنے کی آرزو نہ رہی تھی۔ 5 برس اور بیت گئے۔ بیلا آپی ان کا انتظار کرتے کرتے تھک ہی تو گئی تھیں، بلکہ شاید اب تو مایوس ہو گئی تھیں۔ میری والدہ بھی بیٹیوں کی ماں تھی۔ والد ہمارے وفات پا چکے تھے، اس لیے وہ وقت سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتی تھیں کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے والد بھی تو چلتے پھرتے ہی اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے تھے۔ تبھی میری والدہ نے بھی بھانجے سے مایوس ہو کر خالہ کو بتائے بغیر ہی بیٹی کے لیے دوسرے رشتے کی تلاش میں لگ گئی۔ ان دنوں میں BSc کر رہی تھی کہ ایک دن اچانک بیلا آپی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ کافی دنوں سے دبی دبی اور چپ سی تھی۔ اس روز انہیں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ امی جان نزدیکی کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لائیں۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کی بیٹی کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، جب انہیں ہوش آ جائے تو کلینک لائیے گا۔ فی الحال میں دوائیاں لکھ دیتا ہوں، افاقہ ہو جائے گا۔ مگر دوا کھانے کے باوجود افاقہ نہ ہوا۔ آپ ہی کچھ دن بعد بیٹھے بیٹھے ہی گر جاتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے پریشانی نے گھر کر لیا تھا۔ اب وہ مستقل افسردہ رہنے لگی تھیں۔ امی نے کئی اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر ان کا مرض کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ ایک ڈاکٹر نے اندیشہ ظاہر کیا کہ انہیں ہسٹیریا ہو گیا ہے اور دوسرے نے کچھ اور کہا۔ ایک نے کہا کہ شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گی۔ جس روز انہیں دورہ پڑتا
دورہ ختم ہونے کے بعد جب وہ بے ہوشی سے اٹھتی تو کچھ دیر بعد سو جاتی اور پھر اگلے دن تک سوتی رہتی۔ انہیں بالکل بھی یاد نہ رہتا تھا کہ کل ان پر کیا بیتی تھی۔ امی جب ان سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتی کہ نہ میں گری اور نہ بے ہوش ہوئی، بس سو گئی تھی۔ عجب مرض تھا۔ ان دنوں والدہ کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز ہمارے گھر ہماری پڑوسن آئی۔ اسی وقت آپا کو دورہ پڑا۔ انہوں نے جو ان کی حالت دیکھی تو امی کو مشورہ دیا کہ اسے تم پیر صاحب کے مزار پر لے جاؤ، وہاں ایسے مریض حاضری دیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری امی پہلے ہی کافی پریشان تھی کہ ڈاکٹری علاج تو بہت کروا کر دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے پڑوسن کا مشورہ گرہ سے باندھ لیا۔ 2 دن بعد وہ مجھے اور بیلا آپی کو ہمراہ لے کر دربار پہنچ گئیں۔ وہاں کافی رش تھا۔ ہم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح فاتحہ پڑھی اور کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے۔ اب دوپہر ہو گئی تھی، بھوک ستانے لگی تو قریب بیٹھی ایک عورت سے امی جان نے کہا، باجی یہاں کھانا کہاں سے ملے گا؟ وہ بولی، لنگر سے حاصل کرنا تو مشکل ہوگا کیونکہ قطار میں لگنا پڑے گا۔ ہاں، دربار کے باہر نزدیک ہی طباخی بیٹھا ہے، اس کا سالن کافی اچھا ہوتا ہے، دال سبزی ہر چیز مل جاتی ہے۔ کہیں تو اپنے بیٹے کو بیچ کر منگوا دیتی ہوں۔ یہ عورت جن کا نام خدیجہ خاتون اپنے بیٹے احسان کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے میری والدہ کو بتایا۔ دونوں خواتین میں کچھ دیر تک باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ خدیجہ بی بی کا بیٹا محمد احسان سالن روٹی لے کر آ گیا۔ سالن واقعی مزیدار تھا۔ ہماری بھوک بھی تیز ہو چکی تھی۔ کھانا کھایا اور پانی بھی احسان سے منگوا کر پیا اور پھر چلنے کو تیار ہو گئے۔ تبھی خدیجہ آنٹی بھی ہمارے ساتھ ہو لیں کہ اکٹھے چلتے ہیں، راستہ تو ایک ہی ہے، میرا بیٹا ساتھ ہے، آپ لوگوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم ایک ہی بس میں سوار ہو گئے۔ جب سٹاپ پر بس رکی جہاں خدیجہ آنٹی اور ان کے بیٹے نے اترنا تھا کہ اچانک بیلا آپی نے گلے سے عجیب سی آواز نکالی۔ ہم سمجھ گئے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاید کہ ان کو دورہ پڑنے والا تھا۔ ہم گھبرا کر خدیجہ کے ساتھ ہی اتر گئے۔ خدیجہ خاتون نے ہی امی کو مشورہ دیا کہ بہن یہاں اتر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر چلتی بس میں تمہاری بچی کو دورہ پڑ جائے تو تمہیں سنبھالنا مشکل ہوگا۔ یہاں میرا گھر ہے اور اڈے سے بہت نزدیکی میرے بیٹے کی سرائے بھی ہے۔ سراں یا سرائے مقامی زبان میں یہاں مسافر خانے کو کہا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل نما ہوتا تھا جہاں کمرے بنے ہوتے ہیں، چارپائیاں اور بستر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ مسافر چاہیں تو کچھ پیسے دے کر یہاں کچھ دیر آرام یا رات بھر کو قیام بھی کر سکتے ہیں۔ اس سرائے میں کھانا حسب ضرورت رقم کے عوض لیا جا سکتا ہے۔ اکثر مسافر خانے اڈے کے پاس ہوتے اور راستے میں کئی سرائے آتے تھے۔ یہ ماں بیٹا ہم کو اپنی سرائے میں لے آئے کیونکہ آپی بیلا کو آرام کی ضرورت تھی۔ احسان کا سراں اوپر منزل پر بنا ہوا تھا۔ آپی کی بگڑتی طبیعت اور صورتحال کے پیش نظر احسان نے ہمیں چوبارے پر لے جانے کی بجائے ہمیں اپنے چائے خانے سے متصل کمرے میں لا بٹھایا جو کہ نچلی منزل پر تھا۔ غالباً یہ اس کی اپنی آرام گاہ تھی۔ کمرہ صاف ستھرا اور پچھلی دیوار میں چھت سے قریب نیچے ایک بڑی سی سلاخوں والی کھڑکی تھی جس کے چاروں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ اکبی کھیتوں سے تازہ ہوا اور روشنی اندر آ رہی تھی جس نے کمرے کی فضا کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ خدیجہ خاتون نے امی جان سے کہا، بہن آپ آرام کرو اور بیٹی کو بھی چارپائی پر لٹا دو، میں گرما گرم چائے منگواتی ہوں، آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ بچی کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تو احسان آپ لوگوں کو مظفر گڑھ جانے والی بس میں سوار کرا دے گا۔ جس چیز کی ضرورت ہو تکلف مت کرنا، سمجھ لو یہ جگہ آپ کی اپنی ہی ہے۔ خدیجہ بی بی تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ وہ کہنے لگیں، میں نے گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے اور شام ہونے والی ہے۔ انہوں نے جاتے ہوئے بیٹے کو ہدایت کی
کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا، شام کو انہیں تم خود بس میں سوار کرا دینا۔ جب وہ چلی گئیں تو ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آپی آرام سے بستر پر دراز ہو گئی۔ آپی کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو ڈر تھا کہ آپی ابھی بے ہوش ہو کر گریں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چائے پیتے ہی ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ماحول کی تازگی سے چہرے پر خوشگوار تاثر ابھر آیا۔ ان کو یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ ہم نے شکر کیا کہ بس کے سفر سے نجات ملی، کیونکہ ہمارا ایسی مسافر بسوں پر سفر شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، جن میں ڈیزل کی بو گھبراہٹ کا سبب بنتی تھی۔ آپی تو ویسے ہی مریضہ تھی، مجھے بھی ان مسافر بسوں میں متلی محسوس ہوتی تھی۔ ان بسوں میں زیادہ تر غریب دیہاتی جو دوسرے شہروں میں روزی کی غرض سے جاتے تھے، شاید وہی اکثریت میں سفر کرتے تھے، جن کے لباس بھی شاید محنت مزدوری کے باعث کئی دنوں سے دھلائی کو ترس رہے ہوتے۔ جب رش زیادہ ہو جاتا تو دم گھٹنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد احسان نے در پر دستک دی اور پوچھا، ماں جی کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ امی نے کہا، نہیں بیٹا، شام سر پر ہے، اب تم ہمیں مظفر گڑھ جانے والی بس پر بٹھا دو۔ اس نے کہا، ماں جی ذرا سا توقف کر لیں، کیونکہ کوئی 10-15 منٹ بعد میرے دوست کی ویگن ادھر سے گزرنے والی ہے، وہ آپ کو جلد پہنچا دے گی۔ بس وغیرہ میں سفاریاں بڑھتے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ مظفر گڑھ یہاں سے زیادہ دور نہیں، وہاں پر اگر تمام سواریاں بس سے اتر جائیں تو آپ ویگن ڈرائیور کو اپنا محلہ بتا دیجیے گا، وہ آپ کو آپ کے گھر کے پاس اتار دے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ یہ تو بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ تقریباً شام 6 بجے اس کے دوست کی ویگن آئی۔ چند سواریاں اس میں پہلے سے موجود تھیں۔ ہم سرائے سے باہر آ گئے۔ احسان نے ہم سے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے لیے احسان نے خصوصی طور پر سیٹ خالی کروائی اور اپنے دوست کو ہدایت کی کہ یہ جہاں کہیں ان کو وہاں اتار دینا۔ اس نے امی جان سے کہا، ماں جی آپ کرائے کی رقم ان کو مت دینا، میں کرایہ ادا کر چکا ہوں۔ امی کہنے لگیں، ارے بیٹا تم نے کیوں اتنا تکلف کیا ہے، میں خود دے دیتی کرایہ۔ وہ عاجزی سے کہنے لگا، نہیں ماں جی، آپ ہماری مہمان تھیں اور مہمانوں سے کرایہ نہیں لیا جاتا، یہ ہمارے لیے بڑی یادگار زیارت تھی۔ آنٹی خدیجہ اور ان کے بیٹے کے حسن سلوک نے ہم کو شاد کر دیا تھا، تبھی یہ سفر یادگار تھا۔ ہم تقریباً آدھ گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ ویگن ڈرائیور نے راستے میں کہیں بھی اسٹاپ نہ کیا اور سیدھا مظفر گڑھ اڈے لے آیا، جہاں اس کی گنی چنی سواریاں اتر گئیں اور ہم ماں بیٹیاں باقی رہ گئے۔ ڈرائیور میری والدہ سے پوچھنے لگا، خالہ جی کہاں رہتی ہیں آپ؟ امی نے محلہ بتایا تو اس نے ہمیں ہمارے گھر پر لا کر اتار دیا۔ اس غیر معمولی سفر نے ہم دونوں بہنوں کے دلوں کو گرما دیا تھا۔ جس نوجوان نے ہماری مہمان نوازی کی تھی وہ بہت خوبرو، سلجھا ہوا، شاندار، لمبا ترنگا اور مہذب تھا۔ اس نے کبھی نظر اٹھا کر ہمیں نہ دیکھا تھا۔ ہم دونوں ہی بہنیں کنکھیوں سے احسان کو دیکھ کر دل شاد ہوئی تھیں اور دوبارہ دیکھنے کی آرزو دل میں لیے گھر پہنچی۔ گویا پیر صاحب کے دربار میں خدیجہ خالہ کا مل جانا ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا۔ بہت دنوں تک میں اس خوشگوار سفر کی یاد میں گم رہی تھی۔ اب میری آپی ہلکی پھلکی رہنے لگی، بیٹھے بیٹھے مسکرا دیتی اور کبھی کبھار احسان کا ذکر چھیڑ بیٹھتی۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ کوئی ہو تو اس کا ذکر کرے۔ ایک ماہ خیریت سے گزر گیا اور بدھ کے روز پھر سے آپی کو دورہ پڑا۔ میں نے کہا، امی کل جمعرات ہے، صبح 7 بجے والی بس سے پیر صاحب کے دربار چلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی حاضری سے آپی کو کافی دن افاقہ رہا ہے۔ امی سوچ میں پڑ گئیں اور پھر انہوں نے بھی یہی بہتر جانا۔ اگلے روز ہم صبح سویرے ہی ویگن میں بیٹھے تھے۔ یوں ہر ماہ کی پہلی نوچندی جمعرات کو امی آپی کو دربار لے جانے لگی اور یوں میں بھی ساتھ ہو لیتی۔ واپسی پر
ہر بار ہم احسان کی سراہ میں ضرور اترتے۔ گرما گرم چائے، سموسے اور مٹھائی سے وہ ہماری تباضع بہت خوشی سے کرتا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کے بعد وہ ہم کو مظفر گڑھ جانے والی ویگن میں سوار کرا دیتا، جس کا کرایہ بھی نہ دینے دیتا کہ میرے دوست کی سواری ہے، وہ ہر روز میری ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے، تبھی پیسے نہ لے گا۔ امی کہتی بھی تھیں کہ نہ جانے احسان کیا سوچے گا، لیکن معاملہ ہی ایسا تھا کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپی کی حالت غیر ہونے لگتی تو ہمیں یہاں اترتے ہی بنتی۔ احسان نے ہر بار خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا تو بیٹیوں کی ماں ہونے کے ناطے میری امی کو احسان سے آس بندھ گئی کہ شاید وہ رشتے کا متمنی ہے۔ امی تو ایسا داماد مل جانے پر خود کو خوش قسمت کر جانتی۔ اس کی والدہ بھی 2-3 بار ہمارے گھر آئیں، لیکن انہوں نے کبھی رشتے کی بات نہ کی، حالانکہ امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ احسان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میری امی چاہتی تھیں کہ اب بیلا کی شادی ہو جائے تاکہ میرے لیے رستہ صاف ہو، لیکن آپی کا رشتہ خدیجہ خالہ نے غالباً اس وجہ سے نہیں مانگا کہ ان کو دورے پڑتے تھے، اور خالہ خدیجہ کے خیال میں بیلا آپی پر اسیب وغیرہ کا سایہ بھی ہو سکتا تھا۔ امی بھی یہی سوچ کر بیلا آپی کے لیے احسان سے متعلق نہ سوچتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ احسان مجھے پسند کرتا ہے، تبھی ایسی خاطر مدارت کرتا ہے۔ میں اس کو اب دل و جان سے چاہنے لگی تھی، اور اس کو دیکھنے کے لیے میں ان دنوں کا کتنی شدت سے انتظار کرتی تھی، یہ تو میرا دل ہی جانتا تھا۔ اب کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میں تو بری پھنس گئی ہوں، نہ میری بہن کی شادی ہوگی اور نہ کوئی میرا رشتہ مانگے گا۔ اب نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، اس سے پہلے کہ مجھے بھی آپی جیسے دورے پڑنے لگیں، میرے لیے اچھا سا رشتہ یعنی احسان کا رشتہ آ جائے۔ اللہ کی رحمت سے میری دعا تو قبول ہو گئی، رشتہ تو اچھا آ گیا، لیکن احسان کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ یہ امی کے دور کے رشتہ دار تھے، لڑکا اچھے روزگار پر تھا اور میری امی کے لیے یہی کافی تھا۔ انہوں نے آپی کا خیال چھوڑ دیا کہ جب اللہ چاہے گا ان کے بھی ہاتھ پیلے ہو ہی جائیں گے، کہیں بڑی کو پہلے بیاہنے کے چکر میں دوسری بھی پختہ سن نہ ہو جائے، اور یہ کہ پھر دونوں ہی بیٹھی رہ جائیں۔ ان دنوں میرے رشتے کی بات چل رہی تھی اور میں کافی پریشان بھی تھی کہ اچانک آپی کو ایک بار پھر سے پہلے کی مانند شدید دورہ پڑ گیا۔ ان دنوں امی کی طبیعت ناساز تھی، وہ سفر نہ کر سکتی تھیں۔ انہوں نے پڑوسن خالہ سے استدعا کی کہ جمعرات کو تم ہی میری بچیوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ آپی کی حالت دیکھ کر راضی ہو گئیں اور ہم ان کے ہمراہ دربار جانے کو روانہ ہو گئے۔ امی نے خالہ سائمہ کو سمجھا دیا تھا کہ خدیجہ میری بہن بنی ہوئی ہے اور اس کا گھر بسیرے میں ہے، اگر بیلا کی بیچ راستے میں طبیعت بگڑنے لگے تو اس کو اتار کر سرائے میں لے جانا۔ حسب معمول واپسی پر ہم وہاں اتر گئے۔ ہمیں دیکھ کر احسان دوڑا ہوا باہر آیا اور اس بار دکان کے اوپر بنے ہوئے چبارے پر لے آیا۔ وہ پوچھنے لگا، ماں جی کہاں ہیں؟ مجھے کو جواب دینا پڑا۔ میں نے بتایا کہ وہ بیمار تھیں، ہم خالہ کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، آپ کمرے میں آ جائیے، آرام کر لیں، چائے وغیرہ پی لیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ویگن میں سوار کرا دوں گا۔ آج ہوٹل سے متصل جو کمرہ تھا، شاید اس میں اس کا کوئی مہمان پہلے ہی سے ٹھہرا ہوا تھا، تبھی آج ہمیں بلائی منزل پر لے آیا تھا۔ ہمیں کمرے میں آئے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ ایک ملازم لڑکا چائے کی ٹرے اور ساتھ دیگر لوازمات لے آیا اور پھر پوچھا، کھانا لے آؤں؟ میں نے کہا، نہیں، ہمیں آدھے گھنٹے میں ہی واپس جانا ہے، کھانا گھر جا کر کھا لیں گے، بس چائے کافی ہے۔ چائے پی کر ہم تازہ دم ہو گئے۔ ارادہ تھا کہ آج زیادہ نہ رکیں گے، امی ساتھ نہ تھیں لہٰذا جلدی نکلیں گے، لیکن یہ کیا کہ آج پہلی بار سرائے میں آپی چائے پیتے ہی سو گئیں۔ میں نے سوچا، یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ کہ یوں ہی پڑ گئیں تو انہیں اٹھائے گا کون؟
اگر زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو دورہ پڑ جائے گا۔ یہ بے ہوش ہو گئی تو گھر بھی نہ جا سکیں گے۔ یہ آپی کا وتیرا تھا کہ جب سوتی تو خوب دیر کے لیے سوتی، جب تک ان کی نیند نہ پوری ہو جائے ان کو اٹھانا گویا جو شعر لانے کے مترادف تھا۔ اب خالہ سائمہ بھی سخت پریشان تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ ہم بس میں ہی 15-20 کوس اور سفر کر لیتے، کہ تم نے کیا کیا کہ راستے میں ہی اتر گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے کہا، خالہ جی آپ کیا جانتی نہیں ان کو؟ یہ بس یہاں تک ہی سفر کر سکتی ہیں، اگر ہم نہ اترتے تو یہ بس میں ہی بے ہوش ہو کر گر جاتی، تب کیا ہوتا؟ تبھی تو جب ہم امی کے ساتھ بھی آتے ہیں تو سرائے میں ضرور رکتے ہیں۔ خالہ کہنے لگیں، اب کیا کریں، شام ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، یہ ذرا سو لیں، انہیں اٹھانے کی کوشش کریں گے، پھر احسان ہمیں ویگن میں سوار کرا دے گا۔ مظفر گڑھ دور نہیں ہے، گھبرائیے نہیں، ہم پہلے بھی یہاں پڑاؤ کرتے رہتے ہیں۔ احسان امی کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، اس کی والدہ ہمارے گھر آتی رہتی ہیں۔ خالہ کو کچھ تسلی ہو گئی اور وہ آرام کرنے کی غرض سے چارپائی پر جا لیٹی۔ مغرب سے عشاء ہو گئی مگر میری بہن نے بیدار ہونے کا نام نہ لیا۔ ہم انہیں مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب پھر سے خالہ گھبرائیں، ارے یہ تو اٹھنے کا نام نہیں لیتی، میں تمہاری ماں اور اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ فکر تو مجھے بھی تھی کہ امی بے چین ہوں گی کہ کہیں بیلا پر رستے میں دورہ نہ پڑ گیا ہو، لیکن خالہ کو تسلی دی کہ خالہ فکر نہیں کریں، احسان ہمیں اسپیشل گاڑی کر کے چھوڑ آئے گا۔ مگر خالہ گھبراتی کیوں نہ؟ آپی تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپی کافی دیر سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھی۔ خالہ نے احسان سے کہا کہ بیٹا کیا اس وقت کوئی بس مل جائے گی؟ ہمیں تم بس پر چڑھا دو۔ احسان نے کہا، خالہ جی میرے دوست کی ویگن بھی جا چکی ہے، آخری بس بھی نکل گئی ہے، رات اب زیادہ ہو گئی ہے، میری مانیے تو اب یہاں سو جائیں، اوپر کوئی نہیں آئے گا۔ صبح سویرے ناشتے کے بعد جو پہلی بس جا رہی ہوگی میں اس میں آپ کو سوار کرا دوں گا۔ مجھے خود بھی والدہ کی کافی ٹینشن تھی کہ وہ بیچاری پریشان ہو جائیں گی کہ پتہ نہیں کیوں نہ ابھی تک لوٹی، ہم اکیلی خواتین کیا کرتی۔ احسان کا مشورہ مانے بغیر چارہ نہ تھا، یہ قیامت کی رات تو اب کسی طرح کاٹنی ہی تھی۔ آپی دوبارہ سے سو گئیں اور رات بھر انہوں نے کروٹ تک نہ لی۔ رات کے 12 بجے خالہ کو بھی نیند آ گئی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ امی کی فکر کہ وہ کتنی پریشان ہوں گی ابھی نہیں سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو احسان دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا، کہنے لگا، سوچا آپ کی طرف آخری چکر لگا لوں کہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے کہا، ایک چارپائی کی ضرورت ہے، مجھے کرسی پر نیند نہیں آ رہی۔ کمرے میں صرف 2 چارپائیاں تھیں جن پر کہ دونوں سو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، اوہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے دھیان نہیں ہوا کہ کمرے میں 2 ہی چارپائیاں تھیں، میں چارپائی بچھوا دیتا ہوں، لیکن خالہ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو جائے کہیں۔ بلکہ برابر والا کمرہ بھی خالی ہی ہے، درمیان میں ایک دروازہ ہے، میں کنڈی کھول دیتا ہوں، آپ بیچ کا دروازہ کھول کر اس طرف سو جائیں۔ اور پھر اس نے دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی کھول دی اور میں نے بھی اپنی طرف کا اندر سے دروازہ بھی کھول دیا۔ اب ساتھ والے کمرے میں بڑی چارپائی پر جا بیٹھی، سوچا یہ جائے تو دروازہ بند کر کے سو جاؤں گی۔ وہ جانے کو مڑا مگر جانے کی بجائے وہاں کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تو گہری نیند سو رہی ہیں، اس نے آپی اور خالہ کی طرف اشارہ کیا، اور شاید آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے چند باتیں کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو نیند آنے لگے تو بتا دیجیے گا، میں چلا جاؤں گا، آپ دروازہ اندر سے لو کر لیجیے گا،
कोई 2 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझसे कहा, आप पहली बार ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब आपको मज़ार पर देखा था। मैं तो यही चाहता था कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए अपनी शरीके हयात बना लूं, लेकिन अम्मी नहीं मान रही। अभी तक भी अम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में मेरी मंगनी बचपन में अम्मी की भांजी से हो चुकी है। उनको अपनी बहन का पास है, तभी मंगनी तोड़ना नहीं चाहती। मैं उसको कहना चाहती थी कि रिश्ता मांगना है तो देर ना करें, ऐसा ना हो मेरी वालिदा कहीं और हाँ कर दें। मगर ये भी ना बता सकी कि डर था कहीं आपी और खाला ना जाग जाएं। मैंने उनके खौफ से कहा, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, ठीक है, आप सो जाएं और दरवाज़ा लॉक कर लें। वो उठकर चला गया तो मैंने दर को अंदर से लॉक किया और चारपाई पर लेट गई। लेकिन नींद कहाँ, वो तो आंखों से कोसों दूर थी। ये रात आंखों में कट गई। खुदा खुदा करके सुबह हुई। एहसान ने नाश्ता भिजवाया, मैंने सिर्फ चाय पी। आपी की नींद का कोटा पूरा हो चुका था। वो हशाश बशाश उठ गई और हम वैगन में सुबह 8 बजे के करीब घर आ गए। घर आकर देखा तो अम्मी का हाल बुरा था। खाला साइमा ने उन्हें अहवाल बताकर तसल्ली दी। उन्होंने सदशुक्र किया कि खैरियत से घर आ गए थे। इन्हीं दिनों शमीम खाला हमारे घर आईं और अम्मी से कहा कि खुरम ने अपनी सी कर ली, उसने वहीं की किसी लड़की से शादी कर ली है और अब हमें बता रहा है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, इतनी देर तुम लोगों को इंतज़ार करवाया, मगर बेटे ने तो मेरी कोई चलने ही ना दी। तुम बेला का रिश्ता मेरे दरमियान वाले बेटे फैसल से कर दो। अम्मी तो चाहती थी कि ये बैल किसी तौर मंडे चढ़े। बोली कि कल भी तुम्हारी बहू थी, आज भी तुम्हारी है। खुरम ना सही, फैसल ही सही, बेला को तुम जब चाहो ब्याह कर ले जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जो लोग मेरा रिश्ता मांग रहे थे, पहली अम्मी ने उनको शादी के लिए भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया था, मगर अब अम्मी ने उनको बुलवा कर कह दिया कि बड़ी बेटी का रिश्ता हो चुका है, वो अपनी खाला की बहू बनने जा रही है। चाहती हूँ कि छोटी को भी साथ ही ब्याह दूँ ताकि एक ही खर्चा हो। मैं बेवा औरत 2 बार खर्चा नहीं कर सकती। यूँ हम दोनों बहनों की शादी इकट्ठी होना करार पाई। मैं दुखी तो बहुत थी, मगर अब क्या किया जा सकता था। मैंने इसी को किस्मत का लिखा समझ लिया कि यकीनन एहसान की वालिदा नहीं मानी होंगी। वो अपनी भांजी का रिश्ता ना ख़त्म कर सकी होंगी, तभी वो मेरा रिश्ता तलब करने ना आए। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, मगर मेरा दिल बुझा हुआ था। सोचती थी काश एहसान से मेरी शादी हो रही होती। मैंने तो इतने महीनों से उसी के ख्वाब देखे थे, मगर इंसान क्या कर सकता है कि जो किस्मत में लिखा हो। शादी में 1 हफ्ता रहता था कि एक रोज़ जब मैं खाना बना रही थी कि एहसान और उसकी वालिदा हमारे घर आए। अम्मी ने खुशदिली से उनकी खातर मदारत की। मैंने एहसान को एक नज़र हसरत भर कर देखा। उस रोज़ कुछ देर बातों के बाद खाला खदीजा ने मेरा हाथ एहसान के लिए मांगा। उन्होंने अम्मी को बताया कि मैंने अपनी बहन को मना कर दिया है। एहसान की यही मर्ज़ी थी। ये तो कई महीनों से मुझे मनाने को लगा था, मगर बहन आप तो जानती हैं कि अपनों में यूँ रिश्ता तोड़ना आसान तो ना था। मगर इकलौते बेटे की खुशी की खातिर मैं बहन को नाराज़ करके आपके घर पर आ गई हूँ। मेरे बेटे की बहुत चाह है। अम्मी ये सुनकर कुछ खामोश हो गई। वो अम्मी को खामोश पाकर कहने लगी, बहन जी, रिश्ते से इनकार मत करना। मैं और मेरा बेटा बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। अम्मी अब क्या कह सकती थी। उन्होंने यही कहा, बाजी, मैं कभी आपको रिश्ते से इनकार ना करती कि अगर आप एक माँ कबल आ जाती। भला एहसान से अच्छा रिश्ता मेरी नज़र में और कौन हो सकता था। मुझे तो एहसान बेटे का इखलाक, उसकी अदातो अतवार शुरू दिन से ही बहुत पसंद आई। मैं तो कई बार खुद भी सोचती थी कि कितनी खुशकिस्मत माँ है जिनका ऐसा खूबसूरत
اور نیک بیٹا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ اب تو میں نے دوسری جگہ ہاں کر دی ہے۔ شادی کے دعوت نامے بھی بانٹ دیے گئے ہیں، شادی کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اب تو ہماری عزت کا سوال ہے۔ خالہ خدیجہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، اور احسان، اس کا مجھے نہیں معلوم کہ امی جان کے انکار سے اس پر کیا بیتی۔ اس نے اپنی ماں کو تو منا لیا مگر تقدیر کو نہ منا سکا۔ امی نے خالہ خدیجہ کو بھی شادی پر مدعو کیا، وہ تو آئیں مگر احسان نہ آیا۔ میری بجھے ہوئے دل کے ساتھ شادی ہو گئی، مگر میرے دل کو سکون نہ تھا۔ بہت کوشش کرتی کہ اب اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہوں، مگر میں احسان کی یاد کے درد کو دل سے نہ نکال سکی۔ بہت بار کوشش کے باوجود یہ میرے بس میں نہ تھا۔ ہم کتنی مختصر مدت کے لیے ملے تھے، اس روز بھی صرف 5-10 منٹ ہی تو باتیں کی تھیں، لیکن وہ رات نہ جانے کتنے خواب مجھ سے چھین کر لے گئی، اور بدلے میں کیا دے گئی؟ بس ایک خوف زدہ یاد۔ احسان، آپ نے رشتہ مانگنے میں کتنی دیر کر دی؟ آپ بھی تو شادی کے بعد کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ ہاں، مہینوں بعد کبھی کبھار دورہ پڑ جاتا تھا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ پیر صاحب کے دربار چلی جاتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ احسان کی سرائے پر ٹھہرتی تھی یا نہیں، مگر میں پھر کبھی پیر صاحب کے دربار نہ جا سکی اور نہ ہی احسان کی سرائے جا سکی کہ اب مجھ میں وہاں جانے کی ہمت ہی نہ تھی، اور اس رات کی تھوڑی سی بات ہی میرے لیے عمر بھر کو کافی ہو گئی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔